اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں دنیا میں بانسریاں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری، تنبور، صلیب اور امور جاہلیت کو مٹا دوں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ڈول اور بانسری کو مٹا دوں۔ اب دیکھیں یہ 3 احادیث ہیں، ان 3 احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ میں یہ جو آلات موسیقی ہیں، گانے بجانے کے آلات، ان کو مٹا دوں، اور وہ مسلمان جو ان کو بناتا ہے اور ان سے تلذذ حاصل کرتا ہے، ان کو بیچتا ہے، خریدتا ہے، اور پھر وہ گانے بجانے کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے اور گانے بجانے کے مشغلے کے اندر مشغول ہوتا ہے، وہ پھر اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائے کہ وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ مٹایا جائے، تو یہ بتائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے مٹے ہوئے کام کو مٹا رہا ہے یا دوبارہ سے زندہ کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، آخری حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندروں اور خنزیروں کی صورتوں کے اندر بدل دیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ پھر ان کا یہ حال کیوں ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو باجوں اور گانے والی عورتوں کی عادی ہو جائیں گے، شرابیں پیا کریں گے، اور ایک شب ایسی آئے گی کہ جس رات میں یہ شراب پی کر کے سوئیں گے اور گانے بجاتے ہوئے یہ سوئیں گے، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کی صورتیں بدل چکی ہوں گی اور یہ خنزیر اور بندروں کی صورت میں اختیار کر چکے ہوں گے۔ اس سے بڑی کوئی وعید ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو گانے کے اندر دل لگاتا ہے اور گانا گانے کے مشغلے کو اپنا مشغلہ بناتا ہے، سننا مشغلہ بناتا ہے، ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو اللہ رب العزت خنزیر اور بندر کی صورت سے بدل دے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے بڑھ کر کے کیا وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اپنی شدید نافرمانی کی وجہ سے ان کی صورتوں کو مسخ کیا، ان کو بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل کیا، اور اللہ کے نبی کی امت کا وہ شخص جو یہ اس بات کی تو گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تو مانتا ہوگا، لیکن اس کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک وقت اس کے اوپر ایسا لائیں گے کہ جس وقت وہ اس سے باز نہیں آئے گا تو اس کی صورت بھی بدل جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس بات کے اوپر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اگر میں خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، میری گھر والی، میرے بیوی بچے یا میرے ماتحت لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث اسی کے ضمن میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھنسنے، صورتیں بگڑنے اور پتھروں کی بارش کے واقعات بھی ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب ایسا کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایسا تب ہوگا کہ جب گانا گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ آج ذرا دیکھیں نا، اس گانے نے ایسا مشغلہ اختیار کیا ہے، ایسی صورت اختیار کی ہے کہ اب تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اب تو اس کی جو قباحت دلوں کے اندر موجود تھی وہ بھی نکل چکی ہے کہ ہر جگہ گانے ہی گانے ہیں، موبائل فون کے اندر گانے، گھر میں جائیں گانے، ٹی وی کھولیں پھر گانے، کسی گاڑی میں بیٹھیں پھر گانے، حتیٰ کہ گاڑیوں میں تو بیٹھنے کے لیے فلموں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سفر کو بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ مووی بھی دیکھیں۔ اور مسلمان
غافل ہو کر کے یہ کام کرتا جاتا ہے۔ اس سے توبہ کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی وعید ہے؟ اور بھی بہت ساری روایات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج اس بات سے توبہ کرتے ہیں کہ آج تک زندگی میں جتنی مرتبہ گانے سن چکے ہیں، یا اللہ اس گناہ سے توبہ کر دی، آج کے بعد کبھی گانا نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ماتحتوں میں، ہماری اولادوں میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو گانے سننے کا عادی ہے، ہماری بچیوں میں کوئی ایسی بچی ہے جو گانے سننے کی عادی بن چکی ہے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسی خواتین ہیں، تو ان کو انشاءاللہ پیار سے سمجھا کر کے انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کے ماحول کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق